5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھیں۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ اللہ کی قدرت، گولر کا پھل۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے، ان میں سے ایک گولر کا پھل بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جب گولر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر اس گولر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے گولر کے پھل میں چیونٹی نما کیڑے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہی خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابو داود۔ فائدہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا ہے، اس بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ بخاری۔ فائدہ: عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ طبرانی کبیر۔ ایک گناہ کے بارے میں چاندی کے برتن میں پینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بخاری۔ دنیا کے بارے میں 2 چیزوں کی خواہش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ بخاری۔ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کا بدلہ۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم کو میں اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری۔ ترجمہ، اے اللہ، اے انسانوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے اور تو ہی شفا ہے، ایسی کامل شفا جو بالکل بیماری نہ چھوڑے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔